شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خلا کے حوالے سے یہ میری ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے جو آپ تمام حضرات سن رہے ہیں، جو ہمارے ایک بہت بڑے وکیل ہمارے شہر کے، میں سمجھتا ہوں کیا بلکہ سندھ اور پاکستان کے بہت بڑے وکیل محترم خادم حسین اونڑ صاحب میرے محسن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ان کے ایک فرزند ناظم حسین اونڑ، وہ بیٹے ان کے میرے ساتھ پڑھے ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں۔ دوسرے ان کے فرزند ماشاءاللہ ڈاکٹر خالد اونڑ صاحب بہت کم فیس کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ اور تیسرے بیٹے ان کے حیدر علی اونڑ صاحب جو اپنے والد صاحب کے پیشے پر کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وکالت کر رہے ہیں کورٹوں میں، اللہ تعالیٰ تو ان کو توفیق دے اپنے والد کی صلاحیتوں کے مطابق وہ لوگوں کی خدمت کرے کورٹ میں بھی۔ تو میں نے اتنے بڑے وکیل سے ایک دفعہ میری نشست ہوئی صحیح خادم صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ صحیح کن حالات میں ایک عورت خلا لے سکتی ہے یا لیتی ہے؟ تو وہ جو انہوں نے جواب دیا وہ تو خیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ ایک خاص بات آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ جب ایک عورت جج کے سامنے بفور ماجسٹریٹ یا چار بڑوں کے سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری باقی زندگی کا یہاں اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو ایک عزت اور غیرت والے مرد کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے پھر مزید زندگی گزارنے کا اسی خاتون کے ساتھ؟ تو میں تو سمجھتا ہوں ایک عزت اور غیرت والے انسان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی جو وائف ہے وہ چار آدمیوں کے سامنے آ کر یہ اتنا بڑا بیان دے دے، تو بات تو اخلاقی طرح سے یہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ جو سائیں سے میں نے سوال کیا کہ سائیں کن حالات میں عورت خلا لیتی ہے اور لے سکتی ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں جو دو چار باتیں کام کی مجھے بتائیں وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہ انہوں نے کہا کہ بابا ایک غریب اور شریف لڑکی اگر کہیں کسی غلط خاندان میں کسی غلط جگہ شادی ہو گئی جہاں صبح و شام اس کا شوہر یا اس کا سسرال اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، یا اس پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے یعنی مار پیٹ ہوتی ہے، یا اس کا شوہر اس کو دین اپنا مذہب چینج کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مسلک کا بڑا معاملہ بنا ہوا ہے ہر جگہ، تو وہ بندہ اپنا دین یا مذہب چینج کرنے، اپنے عقائد چینج کرنے کے لیے اس عورت کو مجبور کرتا ہے، یا غلط کاموں پر اس کو ابھارتا ہے، غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے معاشرے میں، یا اخلاقی طرح سے اور قانونی طرح سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، یا اس کے علاوہ مینٹل کیس ہے، سائیکو پیشنٹ ہے یا کرمنل ہے، تو معاشرے میں اس کی وہ عزت اتنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک اچھے مرد اور ایک اچھے انسان کی۔ تو اس طرح کے تمام وہ ان حالات میں وہ عورت جو وہاں مجبور ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ خلا کا اور قانون کا ہی رستہ رہ جاتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور اپنی آزادی حاصل کرے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ماشاءاللہ اتنے بڑے وکیل نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تو یہ وہ حالات اور معاملات ہیں۔ پھر ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا یاد آتا ہے کہ ایک میاں بیوی کا اختلاف ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئے۔ صحابہ نے یا کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کا فیصلہ فرمائیں، تو آپ نے دونوں کو بلا لیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو سرکار نے محسوس کر لیا کہ جن کو اتنی نفرت ہو وہ باقی زندگی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا گزاریں گے، تو آقا نے ان کو فراغت کا اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ اور پھر آپ سے یہ سمجھے کہ ایک بچی جو ہے وہ بیفور ماجسٹریٹ جا کر یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جی میرے ماں باپ کہیں غلط جگہ میری شادی کر رہے ہیں، اور قانوناً کیونکہ میں اب پڑھی لکھی ہوں، بڑی ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں،
تو مجھے قانونی اجازت دی جائے میں اپنی مرضی سے شادی کروں، تو وہ بھی بیفور ماجسٹریٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ بھی خلا ہو یا طلاق ہو، یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو عورت کورٹ میں دیتی ہے یا 4 بڑوں کے سامنے دیتی ہے۔ ویسے قاعدہ اور قانون یہ بھی ہے کہ جو عورت خلا یا طلاق لیتی ہے وہ اپنا حق مہر چھوڑتی ہے، وتھڈرا کرتی ہے، تو وہ تو اب آپ سمجھے کہ جو عورت اپنا سب کچھ سمیٹ کر لے گئی، وہ مرد کو اس کے بعد پھر کیا واپس کرے گی، کیا دے گی؟ یا جو عورت اپنا بہت کچھ وہاں چھوڑ آئی، وہ حق مہر تو کیا وہ اپنا بہت کچھ وہاں دے آئی، وہ واپس کرنے کے لیے اب اس کے پاس ہے کیا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، دونوں ویڈیوز خلا کے حوالے سے آپ کے اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں کام کی ہیں، جو آپ سب کی خدمت میں نے پیش کی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ بھی میری دونوں ویڈیوز آپ کی بہت سے ان مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کریں گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، سب کے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب کو نیک رشتے عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب ہوں، دونوں جہانوں میں ایک اچھی زندگی گزارنا نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔